بھارت پاکستان کا دشمن ہے اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے۔ جہاں بھارت کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل سمیت ہر اس ملک کی حمایت حاصل ہے جو مسلمانوں کے خلاف ظاہر اور مخفی دشمن رکھتا ہے، وہیں پاکستان کو چین، ترکی، سعودی عرب سمیت تقریباً تمام ہی مسلمان ممالک کی حقیقی یا علامتی حمایت حاصل ہے، جو کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور جس کی انتہائی پروفیشنل آرمی ہے اور ان ممالک کو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے عزائم سے آگاہ ہیں۔ پاکستان زیادہ تر چینی ساختہ اسلحہ استعمال کرتا ہے، وہیں بھارت اسلحے کے شعبے میں امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل پر انحصار کرتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرون کا استعمال کرتا ہے جو ناہموار پہاڑی علاقوں میں انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بھارت نے 2008 سے اسرائیلی ڈیور رائفلز پر بھی انحصار کیا اور 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کے اندر فضائی حملوں میں SPICE-2000 پریسیشن گائیڈڈ سسٹم استعمال کیا۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک ہے جو کہ 2008 اور 2023 کے درمیان کل عالمی ہتھیاروں کی درآمدات کا تقریباً 10% خرچ کر چکا ہے۔ نئی دہلی اپنی فوج کو جدید بنانے اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اگلی دہائی میں کم از کم $200 بلین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس تناظر میں اسرائیل بھارت کو سب سے بڑے ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران تقریباً $2.9 بلین مالیت کے اسرائیلی ہتھیاروں کی نئی دہلی کو درآمدات بشمول ریڈار، جاسوسی طیارے، جنگی ڈرون اور میزائل سسٹم شامل ہے۔ اس تعاون کی سب سے نمایاں مثال پارک 8 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ہندوستان فی الحال ان میزائلوں کی نئی جنریشن کو ہندوستانی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم اور اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز کے درمیان 3 مشترکہ منصوبوں میں متعارف کرانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس کا الزام بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر عائد کیا۔ اس کے بعد سے بھارت نے اسرائیلی شہ پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے کیے جس کا پاکستان نے دفاع کیا۔ تاہم بھارتی جارحیت بڑھتی گئی اور یوں 10 مئی کی صبح پاکستان نے مجبور ہو کر بھارت کے خلاف پہلی باضابطہ جنگی کارروائی کی۔ پاکستانی شاہینوں نے چند گھنٹوں میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے عسکری، سفارتی اور تکنیکی توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلگام کے محاذ پر ہونے والی محدود جنگ صرف ایک جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک عسکری انقلاب تھا جس نے آنے والی دہائیوں کی سمت اور پوری دنیا میں پاکستان کی صلاحیتوں سے طاقت کے توازن کی نئی سمت طے کر دی۔ یہ جنگ 2 مراحل پر مشتمل تھی اور صرف 2 گھنٹے جاری رہی، لیکن ان 2 گھنٹوں میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا وہ خواب خاک ہوا جسے وہ اشروں سے دیکھتے آئے تھے کہ بھارت کو جنوبی ایشیا اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کی واحد طاقت بنانے کا خواب۔ بھارت جو دفاعی لحاظ سے خود کو خطے کی برتر قوت سمجھتا تھا، اس واقعے کے بعد ایسا پسپا ہوا کہ جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو روایتی عسکری توازن موجود تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ کئی حوالوں سے پاکستان کو سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ مودی حکومت کی جارحیت نے نہ صرف جنگ کو بھڑکایا بلکہ کشمیر جیسے مسئلے کو عالمی سٹیج پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پاکستان اب اسے اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر اٹھا سکتا ہے اور اب دنیا سننے پر مجبور ہے۔ اسرائیلی ڈرونز کی ناکامی، فرانسیسی رافیل کی تباہی اور امریکی حمایت یافتہ بھارتی دفاعی سوچ کی شکست نے مغربی اسلحہ ساز اداروں کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا جو خواب دیکھا تھا اب وہ چکنا چور ہو چکا۔ دنیا واضح طور پر بائی پولر ہو چکی ہے اور پاکستان چین اتحاد اس نئی تقسیم کا محور بن چکا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی دفاعی خود مختاری، تکنیکی ہم آہنگی اور چینی دوستی کی گہرائی کا عکاس ہے۔ اب پاکستان صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہا، یہ ایک اسٹریٹجک اینکر بن چکا ہے جو ایشیا میں طاقت کے توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ دنیا کے بہترین لڑاکا طیارے قرار دیے جانے والے $250 ملین کے فرانسیسی رافیل کو لاک کر کے صرف 9 سیکنڈ بعد مار گرایا گیا اور بھارت کو اپنی فضائی قوت 300 کلومیٹر پیچھے ہٹانی پڑی۔ یہ ڈاگ فائٹ نہیں بلکہ ایک ایسی گھات تھی جس کو پاکستانی شاہینوں نے کمال مہارت سے بھارت کے گرد لگائی تھی۔ رافیل جسے بھارت نے برتری کی علامت کے طور پر خریدا، پاکستان کے پائلٹوں نے چین کے بنے میزائل سے مار گرایا۔ یہ صرف تکنیکی ناکامی نہیں بلکہ امریکہ سمیت تمام ممالک کے لیے جغرافیائی پیغام بھی تھا جو اب تک پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں سے بے خبر تھے۔ اب بھارت سمیت ان تمام خاموش دشمنوں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ایک فاش غلطی اور خودکشی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا ہمیشہ فاتح کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور یہ بات صرف ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ فتح توپ، ٹینک، طیاروں، عزم، تیاری، اتحاد اور جدید ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ ایک اللہ پر بھروسے سے جیتی جاتی ہے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔